بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت تو ہر ایک کو آ کر ہی رہتی ہے۔ کسی کو اچانک موت آتی ہے، مثلا کسی حادثے کے سبب یا قدرتی آفات کے سبب، جن میں زلزلے، سیلاب، آندھی، طوفان اور دوسری وبائی امراض شامل ہیں۔ تو کسی کو بیماری میں، کسی کو گھر کے بستر میں، تو کسی کو مسجد میں۔ موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت کسی کی نہیں ٹلتی۔ جب اس کا وقت آ جائے تو چاہے بادشاہ ہو یا غلام، امیر ہو یا غریب، سب کو آ کر ہی رہتی ہے۔ روز قیامت کے دن اللہ پاک مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ قیامت کس طرح آئے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے پروں کا سہارا لیتے ہوئے دمشق کے مشرقی جانب المنارہ البیضاء پر اتریں گے۔ عیسیٰ کی سانس کی ہوا تا حد نگاہ پھیلی ہوئی ہوگی۔ جو کافر بھی اس ہوا کو سونگھ لے گا وہ اسی لمحے مر جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے، حتیٰ کہ اسے باب اللد پر پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے اور صلیب توڑ دیں گے، جزیرہ موقف کر دیں گے، حتیٰ کہ روئے زمین پر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج و عمرہ بھی کریں گے۔ قتل دجال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک حیات رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں وہ مر چکے ہیں۔ ان کو اللہ پاک کیسے زندہ فرمائے گا، یہ سوال ہم سب کے ذہنوں میں آتا ہے، اور یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں بھی آیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، تو مجھے دکھا دے کہ تو قیامت کے دن کس طرح لوگوں کو زندہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، کیا اس پہ تیرا ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں میرے اللہ، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت نیک بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتے رہتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان سوالوں کے جواب دیتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور پیغمبر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، تم 4 پرندوں کو پالو اور انہیں خوب کھلاؤ، انہیں اچھی طرح کھلا کر خوب ہلا ملا لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا لو، اور اپنے گرد نواح کے پہاڑوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو۔ پھر جب تم ان پرندوں کو پکارو گے تو وہ پرندے تمہارے سامنے کس طرح زندہ ہوں گے اور تمہارے پاس آ جائیں گے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اور اس طرح تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغے کو پالا اور ایک کبوتر کو پالا، ایک گرد اور ایک مور کو پالا، اور ایک مدت تک ان کو خوراک کھلا کر خوب کھلایا۔ پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا، ان کا قیمہ بنا کر اطراف کے پہاڑوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دور کھڑے ہو کر ان پرندوں کو آواز دی، اے مور، اے مرغ، اے گرد، اے کبوتر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان پرندوں کو آواز دی تو پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا، اور ہر پرندے کا الگ الگ گوشت ہڈی میں تیار ہو کر 4 پرندے زندہ ہو گئے، اور وہ 4 پرندے بنا سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور پھر ان کے سر ان کے اوپر جڑ گئے اور وہ دانہ چگنے لگے۔ پرندوں نے جب دانہ چگ لیا تو وہ اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردے کو زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا، اور ان کے دل کو اطمینان اور قرار مل گیا۔ ملک الموت علیہ السلام انسانی شکل میں
موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تمانچہ رسید کر دیا، جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ ملک الموت نے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، تو نے مجھے جس بندے کی طرف بھیجا ہے وہ تو مرنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھ لوٹا دی اور فرمایا، تم اس کے پاس واپس جاؤ اور اسے کہو کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پیٹھ پر رکھے۔ ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے، ہر بال کے بدلے 1 سال مزید آپ کو عمر مل جائے گی۔ فرشتے نے جب آ کر موسیٰ سے یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، پھر کیا ہوگا؟ فرشتے نے کہا، پھر موت۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر ابھی ہی قبول ہے۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، دنیاوی اور ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے نہ بڑوں کی، لیکن موت ہے کہ جب اس کا وقت آ جائے تو آ کر ہی رہتی ہے۔ یہ اپنے اسباب خود پیدا کر لیتی ہے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح سے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے میرے رب، تو مجھے دکھا دے کیوں کر مردے جلائے گا؟ فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی، یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو فرمایا، اچھا، 4 پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ ملا اور پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، اور پھر انہیں بلاؤ اور تیرے پاس چلے آئیں گے، پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کر اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا، تو یہ واقعہ ان کے لیے ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو پال کر ذبح کیا اور پھر ان کا قیمہ بنا کر ان کا گوشت الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دیا، اور پھر انہیں آواز لگائی اور وہ پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، اور پھر وہ دانہ چگنے لگے، اور پھر وہ بولیاں بھی بولنے لگے۔ بے شک ہمارا رب ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے، وہ پیدا کر کے مارنے والا ہے اور مار کر پھر زندہ کرنے والا ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا۔ جب لوگ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا دیکھیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت ایمان فائدہ مند نہ ہوگا۔ یہی وقت ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ایسے شخص کے ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ قبر کا عذاب اور اس کی نعمتیں برحق ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی ہر نماز میں اس سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا۔ فتنہ قبر حق ہے، منکر و نکیر کا قبر میں سوال کرنا حق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا بھی برحق ہے، اور یہ دوبارہ جی اٹھنا اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے وقوع پذیر ہوگا۔ تو سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف چلنے لگیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔